محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ تمام حمد خالق ارض و سما کے لیے، درود و سلام کے گجرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ گناہ گار لوگ ہیں ہم، لیکن ہمارے گناہوں کے بلا تمہید میں بات کرنے لگا ہوں۔ ہماری گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور سبب یہ جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ بندہ گناہ گار ہے، کوئی بندہ گناہوں سے پاک نہیں ہے سوائے انبیاء کے اور فرشتوں کے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ انبیاء اور فرشتے جو ہیں وہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو کوئی اس کا ٹائم اور وقت مقرر نہیں رکھا کہ گناہ کی توبہ اس وقت کرو گے، اتنے سال بعد کرو گے تو میں توبہ قبول کروں گا، نہیں، بلکہ ہمارا رب ایسا رحیم اور کریم ہے، اس نے قرآن میں بھی اعلان فرمایا، نبی کی زبان کے ذریعے بھی اعلان فرمایا کہ اے نبی میرے مخلوق کو، اپنے امتیوں کو بتا دیں یہ جب بھی مجھ سے توبہ کریں گے میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ ہمارا پہلے زمانوں کی اگر باتیں پڑھیں تو توبہ کے طریقے ان کے مشکل ہیں، اوکھے ہیں۔ ہمارے جیسا طریقہ نہیں تھا کہ بس گناہ ہو گیا اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لی، شرمندے ہو گئے، بس کا گناہ معاف ہو گیا، توبہ قبول ہو گئی۔ اس طرح پہلے نہیں تھا، ان کے لیے مشکلات تھیں۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے الفاظ میں قرآن میں ملتے ہیں کہ ان کے لیے جو توبہ کی شرائط تھیں وہ مشکل تھی، لیکن ہمارے لیے اللہ اکبر، رب نے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے، کون؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اگر آپ کی امت کے لوگ گناہ گار نہ ہوں، سارے نیک ہو جائیں تو میں ان کو یہاں سے لے جاؤں، ان انسانوں کو، مسلمانوں کو، آپ کی امت کو ختم کر دوں اور ان کی جگہ پہ اور امت کے لوگ لے آؤں۔ مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ اے نبی یہ آپ کی امت کے لوگ یہ جب گناہ کرتے ہیں پھر شرمندہ ہو کے مجھ خدا سے معافی مانگتے ہیں، مجھے بڑا چنگا لگتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور آیت مقدسہ ہم نے سورہ آل عمران کی 135 اور 136 آیت ہے سورہ آل عمران کی جو میں نے پڑھی، اس میں رب نے فرمایا جس بندے سے گناہ ہو جائے، جو بندہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، پھر کیا کرے؟ ذکر اللہ کا ذکر کرے۔ تو اگر رب کا ذکر جو ہے یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، اللہ کا ذکر گناہوں کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، اور ہمارا اس بات پہ یقین ہے، ایمان ہے کہ بندہ رب کا ذکر جو زیادہ کرتا جاتا ہے رب اتنے ہی گناہ اس کے مٹاتا جاتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، اللہ کے ذکر کے اور بھی بہت فوائد ہیں، ہمارے سمجھ سے بھی باہر ہیں۔ خیر میں ایک آدھ بات آپ کو قرآن سے نہ سناتا چلوں کہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا فائدہ، میں بڑا سوچتا ہوں اس بات پہ، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ فرما رہا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ کوئی نیک بندہ یا کسی سیاسی بڑے کی کوئی بات کرے، زہد و تقوی میں کوئی بڑا ہو، ویسے کوئی سیاسی لیول کا کوئی بڑی سیٹ پہ، اور وہ ہمیں کوئی میسج کر دے، کوئی فون کال، کوئی یاد کر لے کسی جگہ پہ ہمارا نام لے لے، دوست پھر بتاتے ہیں، پھر بڑی خوشی ہوتی ہے، یار فلاں بندے نے میرا نام لیا تھا، مجھے یاد کر رہا تھا، مجھے اس نے میسج کیا ہے، وہ فلاں بندہ جو ہے وہ مجھے کال کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیا رکھا ہے، کیسی محبت ہے اس رب کی اپنے بندوں کے ساتھ
کہ اس نے قرآن میں فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، دوسرا پارہ ہے، وہ مشہور رکوع یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ جو آپ پڑھتے ہیں، اس سے پچھلی آیتیں ہیں کہ رب نے فرمایا اے نبی میرے مخلوق کو، میرے بندوں کو آپ ذرا اپنی زبان مبارک سے بتا دینا، ان کو بتا دیں کہ جو مجھے یاد کرتے ہیں نا، میرا ذکر کرتے ہیں، میں ان کو یاد کرتا ہوں، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ قربان نہ جاؤں اس بندے کی شان پہ کہ جو بندہ زمین پہ بیٹھ کے رب کو یاد کر رہا ہو، مسجد میں بیٹھا ہے، گھر بیٹھا ہے، گلی محلے کے کسی کونے پہ ریڑھی لگا کے کھڑا ہے، مزدوری کر رہا ہے، یا کوئی بھی کام کسی شعبے کے ساتھ بندہ منسلک ہے اور وہ رب کو یاد کر رہا ہے، یارو کوئی بندہ کھیتوں میں کھڑا ہے اپنا کام کر رہا ہے، رب کا نام کتنا سونا ہے اور رب بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی لوگ جہاں جہاں مجھے یاد کرتے ہیں، یہ زمین کی بات ہے، یہ زمین پہ مجھے یاد کرتے ہیں، میں آسمانوں پہ ان کو یاد کرتا ہوں، ان کا نام لیتا ہوں، اور وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس کا نام رب العالمین کے ہاں لیا جائے، اس کی بارگاہ میں لیا